تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله. تمام بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے مرحومین کے نام پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. پروردگار عالم کا بے انتہا حمد و ثنا کہ جس نے توفیق دی اور ذکر حسینی سے ہمارے دلوں کو منور کیا. پروردگار سے دست و دعا ہے پروردگارہ یہ جو نعمت عطا کی فہم حسینی ذکر حسینی، پروردگارہ معرفت حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو، ہمارے مومنین کو نقش قدم حسینی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مشن حسینی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. مقصد حسینی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مظلومین جہان کی حمایت فرما. بالخصوص مظلومین غزہ و پارا چنار اور دیگر مظلومین یمن، پروردگارہ سب کو آزادی نصیب فرما. پروردگارہ تمام دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، اسی طرح سے دشمنان دین و انسانیت، پروردگارہ سب کو نیست و نابود فرما. بالخصوص امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما. انگلیس خبیث کو فنا فرما.
پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا مریض بیمار جو گھروں میں بیمار ہیں، اس علاقے میں محلے میں اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، مومنین میں سے کوئی مریض ہے، پروردگارہ سب کو شفائے عاجل فرما، ہماری جسمانی اور معنوی بیماریوں کو شفا عطا فرما، پروردگارہ مومنین کی حاجت روائی فرما، ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہم اللہ، پروردگارہ ان کو طول عمر و عمر بابرکت عطا فرما، پروردگار ہر میدان میں ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرما، مجاہدین اسلام حزب اللہ انصار اللہ سب کی حمایت فرما، سب کو پیروز و کامیاب فرما، حج بیت اللہ زیارت کربلا نصیب فرما، شفاعت امیر المومنین نصیب فرما، ایک مرتبہ نعرہ صلوات بلند۔ سورہ آل عمران کی آیے مبارکہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما محمد الا رسول، یعنی پیغمبر سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی اس ذات بابرکت اور عظیم مرتبۃ الانسان کی جو رتبہ بندی کی گئی ہے اور جو رتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہستی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے بعد اور مخلوق سے سب سے زیادہ افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پروردگار عالم کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ فقط رسول ہیں، اگر ہے کچھ تو یہ رسالت کی وجہ سے، جو رسالت انہیں عطا کی گئی اور جو پیغام اللہ کی جانب سے جو منشور اور قانون پروردگار عالم نے اس کا ذریعہ بنایا رسول کو، وہ پیغام پہنچانا ہے، لہذا رسالت کی قدر و قیمت بھی اسی وجہ سے، اور رسول کی قدر و قیمت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ فرمان الہی کو مخلوق تک پہنچا رہے ہیں، لہذا ایک واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اسی واسطے کو نبی کہتے ہیں، اسی واسطے کو رسول کہتے ہیں، لہذا رسول کا سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی ذمہ داری اسی رسالت کو پہنچانا ہے۔ پھر فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول بھیجے گئے جن کا کام بھی یہی تھا، ان کی ذمہ داری اور رسالت بھی یہی تھی کہ وہ پیغام الہی کو پہنچائے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، توجہ کرے، اب یہ خطاب جو ہے مومنین کے ساتھ ہے، یہ خطاب جو ہے امت مسلمہ کو ہے، یہ خطاب چاہنے والوں کو ہے، یہ خطاب پیروان رسول اللہ کو ہے کہ اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائے، ان کو موت آئے، او قتل، چونکہ دو ہی حالتیں ہیں، یا تو طبی موت مر جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، او قتل، یا پھر راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں گے، یعنی شہادت کی موت ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ نبی ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے تو امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہوگی، امت مسلمہ نے کرنا کیا ہے؟ لہذا یہ سب سے اہم نقطہ اس آیے مبارکہ میں ہے کہ امت مسلمہ اور امت رسول اللہ کی جو ہے وہ رسول کے جانے کے بعد کیا کرے گی، ان کا وظیفہ اور ان کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ دو صورتیں ہو سکتی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، فرمان اللہ ہے، انقلبتم علی اعقابکم، یا تو تم واپس پلٹو گے، علی اعقابکم، انقلبتم کا مطلب ہے کہ تم منقلب ہو جاؤ گے، یعنی پلٹ جاؤ گے، کس طرف؟ علی اعقابکم، یعنی الٹے قدم تم پھر سے واپس چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا، ایک راستہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا راستہ کیا ہے جو یہاں پہ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آیت کا منطوق، اسے کہتے ہیں آیت کا منطوق، منطوق یہ کہ جو ذکر ہوا،
اس کے ذکر ہونے سے ہم دوسرا مطلب خود بخود سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان دوبارہ واپس پلٹ جائے, اسی جاہلیت کے دور میں چلا جائے اور وہی جاہلیت کا نظام اور وہی جاہلیت کے قانون, آداب و رسوم اپنی زندگی میں نافذ کر دے. ایک راستہ تو یہ انقلبتم علی اعقابکم کہ تم پلٹ جاؤ گے. اور رسول کہہ رہا ہے, یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم پلٹ گئے, ایک راستہ یہ ہے. لیکن دوسرا راستہ ہے کہ نہیں پلٹو گے بلکہ تم میدان میں ڈٹے رہو گے, تمہارے اندر استقامت ہوگی. جو نقش پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے ان پہ تم قدم رکھو گے, ان پہ تم گامزن رہو گے, ان پہ تمہاری استقامت ہوگی. تو دو ہی راستے ہیں. اگر پلٹ گئے تو خدا کو کیا نقصان ہوگا, اور اگر تم ڈٹے رہے تو تم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. یہ چیز یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو ایک راستہ تو بتا دیا, اگر تم پلٹ گئے اور واپس چلے گئے اسی نظام کی طرف, واپس تم پلٹے اسی رسومات اور ان قوانین کی طرف جو جاہلیت کے دور میں تھے, جو بعثت سے پہلے کے تھے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, یاد رکھنا کہ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نقصان اگر ہوگا تو اللہ کو بالکل بھی نہیں ہوگا. لَن يَضُرَّ اللَّهَ یعنی تمہارا واپس پلٹنا, تمہارا دین سے روگردان ہونا, تمہارا ارتداد میں داخل ہونا, تمہارا رسول کا ساتھ چھوڑنا اور رسول کو اکیلا تن و تنہا میدان میں رکھنا, تمہارے جانے سے کس کو نقصان ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر اللہ کو نقصان ہو, اگر رسالت کو نقصان ہوگا تو اللہ کو نقصان ہوگا. اگر اللہ کو نقصان ہوگا تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ عنقریب کیا دے گا؟ جزا دے گا. کن انسانوں کو؟ شاکرین کو. شاکرین کے بحث ہے کہ یہ شاکرین کون ہیں. شاکرین خود بخود وضاحت ہو رہی ہے ان انسانوں کی اور ایسے افراد کی جو ڈٹے رہے. چونکہ یہ میدان جنگ کی آیت ہے. میدان جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جنگ احد میں جب اس خبر کو پھیلایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کیے گئے تو بہت سارے لوگ تھے جو بھاگ گئے. لیکن یہ شاکرین کون لوگ تھے؟ شاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے شکر کرتے ہیں. شاکر سے مراد یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے نبی جیسی نعمت دی اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے. وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے. اور تاریخ نے بیان کیا کہ وہ افراد کون تھے کہ جو بھاگ گئے, اور وہ افراد کون تھے, وہ شاکرین کون تھے. بس دو افراد ہیں. ایک وہ ہے کہ جو واپس پلٹ گئے, توجہ کیجئے گا, جنہوں نے وہ انقلاب کیا. انہیں دو طرح کا انقلاب ہوا یہاں پہ اگر دیکھا جائے. ایک انقلاب وہ جس انقلاب میں وہ دوبارہ پلٹ گئے, انقلاب عقبی, یعنی عقب سے مراد یعنی پیچھے پلٹنا, اسے کہیں گے انقلاب عقبی. کبھی ایسا انقلاب ہے کہ جس انقلاب سے انسان آگے بڑھتا ہے, جس انقلاب کے ذریعے سے انسان تحفظ دیتا ہے. لہذا رسالت کی نعمت کو کنہوں نے تحفظ دیا؟ شاکرین نے, جنہوں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنا یہ نہیں تھا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوں اور رسالت کی گواہی دوں. رسالت کی حقیقی گواہی جو نہ فقط زبان کے ذریعے سے بلکہ اطمینان قلب کے بعد اپنے جوارح, اپنے جان و مال کے ذریعے سے جو دیتے ہیں انہیں شاکرین کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آلہ. لہذا شاکرین یعنی جو ایسے انسان جنہوں نے اس رسالت کی حفاظت کی اور یہ رسالت کی نعمت کو بچاتے رہے, اور اس نعمت کے ذریعے سے گویا انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دیا. ایسا نہیں تھا کہ رسالت کو تحفظ دیا, بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی جو نہج بنانی تھی, اپنا جو انقلاب تھا, انقلاب انسانیت کے نام پہ اور انسانی معاشرے کے لیے,
اس انقلاب کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت ہی رول تھا۔ لہذا عزیزان محترم، یہاں پہ یہ جو بیان کیا کہ اگر پلٹ گئے اور واپس چلے گئے یعنی دور جاہلیت میں چلے گئے، پس جاہلیت کی ایک مثال یہاں پہ اللہ نے خود ہی بیان کی، یعنی ایسا دور بھی آ سکتا ہے جب مسلمانوں کے درمیان، جب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان رسالت مآب نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، لیکن دور جاہلیت ہوگا۔ کیوں دور جاہلیت ہوگا؟ چونکہ شاکرین کی قدردانی نہیں ہوگی، کیونکہ جو شاکر تھے، جنہوں نے انقلاب کو آگے بڑھانا تھا، ان کو سائیڈ میں کیا جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ لہذا یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو پلٹ جائیں گے، یہ جو پلٹیں گے واپس، یہ سب سے بڑا جو نقصان عالم اسلام کو ہوگا ان پلٹنے والوں کی طرف سے ہوگا۔ لہذا اگر ایسے انسان آج بھی اگر ہم دیکھیں اس دور جاہلیت میں کہ سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کو کن کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کون سے ایسے حکام ہیں، کون سے ایسے حکمران ہیں جن حکمران کے ذریعے سے امت مسلمہ روز بروز جہاں پہ اسلام کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم لوگ ایمان لے آتے اور تمہارے ایمان میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہوتا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم تو اعلیٰ درجے کے تھے، تمہارا تو مقام اونچا تھا، تمہارا تو رتبہ اونچا تھا، تمہاری حکمرانی ہر ایک کے اوپر ہونی چاہیے تھی، لیکن تم ذلیل اور پست کیوں ہو گئے؟ کیونکہ تمہارے درمیان اس نعمت الہی کی قدردانی باقی نہیں رہی، قدر نہیں جانی آپ نے اس نعمت الہی کو ٹھکرا دیا۔ لہذا کن کے ذریعے سے آج عالم اسلام ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے؟ پورے جو 56 ملک ہے، 55 یا 56 ممالک جو ابھی اسلامی دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے تنہا ایک ہی ملک ہوگا اور ایک ہی ایسی ہستی ہوگی اور ایک ہی ایسا چاہنے والا ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے افراد ہوں گے جو شاکرین کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جن کے ذریعے سے آج بھی آج کے دنیا کے وہ مشرکین ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ افراد آج کی دنیا میں استقامت نہ دکھاتے تو عالم اسلام کا کب کا یہ جو لقمہ تھا نا، اس لقمے کو کفار اور یہود و مشرکین نے کب کا نگل لیا ہوتا ہے، اس کو لقمہ چرب بنایا ہوتا۔ آج بھی اگر آج دیکھیں آپ، بہت سارے افراد جو واقعاً عالمی سطح کے تجزیہ نگار ہیں، جو عالمی سطح پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں کہ آج اگر اسلام میں جان ہے تو وہ فقط ان افراد کے ذریعے سے جو پیروان علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ جاہلیت کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ جہاں پہ ہم نبی کو سائیڈ میں کر دیں، توجہ کریں، جہاں پہ قانونی الہی کو سائیڈ میں کیا جاتا ہے، جہاں پہ عدالت، انصاف اور قسط کو معاشرے میں نافذ نہیں کیا جاتا، جہاں پہ انسانی اقدار کو پامال کیا جاتا، جہاں پہ ہیومن ویلیوز اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ توجہ کرے، 3 لیول ہے انسان کے، ایک انسان کا تفکر ہے، انسان کی آئیڈیالوجی، انسان کی فکر، دوسرا لیول جو انسان کا ہے، انسانی تفکر کے ساتھ ساتھ انسان کے اقدار ہیں، انسان کے ویلیوز، کہ جس کے ذریعے سے انسان بنتا ہے۔ مثلا انسان کے پاس شجاعت ہے، انسان کے پاس امانت داری ہے، انسان کے پاس صداقت ہے، انسان کے پاس دوسرے کو مدد کرنے کا، قربانی دینے کا جذبہ ہے، دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان پہ امانت داری سے عمل کرنے کا پوٹینشل ہے۔ یہ ایسے اقدار ہیں اور ایسے ویلیوز ہیں جن کے ذریعے سے انسانی سماج زندہ ہوتا ہے، جس میں دوسرے اپنے ناموس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ناموس کو تحفظ ملتا ہے، جس میں حدود الہی کی رعایت کی جاتی ہے، جس میں محرم اور نامحرم کا خیال کیا جاتا ہے، جس میں عفت، حیا اور شرم پائی جاتی ہے۔ جس معاشرے کے درمیان یہ اقدار پائے جائے،
یہ انسانی سماج کے زندہ ہونے کی دوسری لیول ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا. اور تیسری لیول میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فکر، ایڈیالوجی، مکتب فکر، دوسرا انسان کے ویلیوز، اور تیسرا جو ہے انسان کا عمل. یعنی انسان کی فکر کے مطابق انسان کے اقدار بنتے ہیں، اور انسان کے اقدار جو ہوں گے ان اقدار پہ انسان کا عمل جو ہے نا وہ ظاہر آتا ہے. مثلا فرض کیجئے اگر انسان سچائی کا پابند ہے، اس کا کوئی دین ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی مکتب ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی مسلک ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سچائی کا پابند ہے تو اس کے کردار سے بھی سچائی جھلکتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر انسان اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو اس میں دین نہیں دیکھتا، وہ چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، بلکہ وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنا انسانی سماج کا ویلیو ہے. توجہ کیجئے، انسانی سماج کا بہت بڑا ویلیو یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، جس طرح سے قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. کہ اس زمانے میں کیا تھا، دور جاہلیت میں یہ تھا کہ ماں باپ کی اتنی قدر نہیں ہوتی تھی. باپ کا اپنا سامان ہوتا تھا، ماں کا اپنا مرتبہ ہوتا تھا، بلکہ ماں اور بیٹی، اور دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو عورت کا جو مقام تھا وہ مقام ہمیں کہیں پہ دکھائی نہیں دیتا تھا. آپ رومن امپریالزم لے لے، آپ ایشین امپریالزم لے لے، مثل ساسانی حکومت جس طرح سے ایران میں تھی، اس تمدن کو لے لے، آپ مصر کا سیولائزیشن لے لے، وہ تمام ان تمدنوں میں اور ان تہذیبوں میں جو عورت کا مقام تھا وہ سب سے پست اور سب سے گھٹیا مقام تھا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پستی سے نکال کے عورت کو اتنا اونچا مقام بنا دیا اور اتنا اونچا مقام دیا کہ سارا جنت اٹھا کے جو ہے نا اس کے قدموں میں ڈال دیا، اور اتنا مقام دیا کہ اگر انسان دن و رات محنت کرتا رہے، عبادتیں کرے، نظر و نیاز دے، صدقات دے، حج کرے، سب کچھ کرے، لیکن اگر اپنی ماں کو راضی نہیں کرتا، یہ اقدار تھی جس کو زندہ کیا. یہ جہان عورت کا نام لینا، انہیں عورت کا باقاعدہ سودا کیا جاتا تھا. جب مثلا انسان، یعنی ایسے اقدار تھے جب انسان مر جاتا تھا تو اس عورت کے ساتھ اگر وہ دوسری بیوی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اس کا لڑکا جو ہے نا وہ شادی کرتا تھا، وہ اس کے عقد میں چلی جاتی تھی، ورثے میں بلکہ وراثت میں اس کو جو ہے نا لے جاتے تھے. اس عورت کو مقام دیا، اس کو اعزاز دیا، اتنا رتبہ دیا. اور یہ عظیم شاہکار تھا، میریکل جو تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی میریکل یہی تھا. اصلی میریکل یہی تھا. لہذا بہت سارے اقدار جو انسانی سماج کھو چکا تھا ان کو زندہ کیا، ان کو ایک رتبہ بخشا. لہذا اسی لیے اسلامی تہذیب میں اور اسلامی عقیدے کے مطابق اگر آپ کے پاس تفکر ہے، آپ ویلیوز کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عمل سے نہیں دکھایا، اگر آپ نے عمل سے نہیں دکھایا نا تو کہ انسان کیا ہے؟ انسان گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ عمل صالح یہی ہے. عمل صالح اپنے ماں باپ کے پیروں کو بوسہ دینا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. سب سے بڑا عمل صالح. آپ کتنا بھی کرو، کتنا بھی آپ ورک کرے، کتنا بھی آپ مال کمائے، دولت کمائے، سب کچھ کمائے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے سب کچھ بیکار ہے، نہیں ہوگا. یہ جو کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ عدل کے ساتھ کام لے لو والدین کے ساتھ، چونکہ عدل نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. عدل کا مطلب ہے کہ جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ اس کو رکھو. نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو باپ کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے
بیٹے آپ اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے. آپ اپنے آپ کو ماں کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنی پیٹ میں پالا ہے, نہیں کر سکتے. وہ آیا تھا نا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا نبی اللہ, میں نے اس طرح سے ماں کو کندھوں پہ اٹھایا, پھر طواف کروایا, سب کچھ میں نے کیا, میں اس کو دھوتا ہوں, اس کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, اس کا پوشاک چینج کرتا ہوں, سب کچھ میں کرتا ہوں, کیا حق ادائی ہو گئی؟ کہا تمہارے جنم کے وقت تمہاری ماں کی وہ ایک چیخ, اس کے برابر تمہارا عمل نہیں ہے. اگر تم دن رات بھی عمل کرتے رہو اس کی برابری نہیں کر سکتے. جو ہم کہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ در واقع اللہ ہمیں سکھاتا ہے, اشارہ دیتا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگارہ میرے والدین پہ اسی طرح سے رحمت نازل کرنا جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی تھی. بچپنے میں کس طرح سے تربیت کی تھی ہماری؟ بچپنے میں اس کے ہاتھ میں تھا نا, میرے والد کے ہاتھ میں تھا. وہ جس طریقے سے چاہتا, میری ماں جس طریقے سے چاہتی میری تربیت کرتی. مجھے اپنا دودھ نہیں پلاتی, فلٹر لا کے جو ہے نا میرے منہ میں ڈالتی. اسے کوئی روکتا نہیں, روکتا نا کوئی. یہ جو کہا اللہ نے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, احسانا یعنی حسن, یعنی خوبصورتی, یعنی بیلنس برقرار. اگر کسی چیز میں حسن دیکھنا ہو نا تو دیکھو بیلنس برقرار ہے یا نہیں ہے. مثلا یہ ممبر کا بیلنس یہ ہے کہ آپ نے اس کو سینٹر میں رکھا, تبھی یہ ممبر کے میں جو ہے نا خوبصورتی نظر آتی ہے. مولانا کو جو ہے نا ہر ایک پہ نظر ہے, اس کو اٹھا کے آپ یہاں پہ لگا دیں تو بیلنس ٹوٹ جائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بیلنس کرنا, احسان کا مطلب ہے بیلنس کرنا. یعنی کیا؟ یعنی جس چیز کا جس زمانے میں جو تقاضا ہو اس تقاضے کو پورا, تمہارا تقاضا کیا تھا جب تم بچپن میں تھے؟ تمہارا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں ماں اپنے سینے سے لگائے. ماں کے سینے سے لگنے کے بعد تو چپ ہو جاتا تھا. تجھے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی, وہ تمہیں پلایا. اور آج جب تمہاری ماں بڑھاپے میں ہے, تم اسے اٹھا کے کہاں پہ ڈال دیتے ہو؟ آشرم میں ڈال دیتے ہو, اولڈ ایج میں. یہ وہ ماڈرن جاہلیت ہے. توجہ کیجیے, جدید جاہلیت کا نیا ایک روپ. فرق صرف اتنا ہے کہ پرانی جاہلیت میں علم اور وہ ڈیزائن نہیں تھا. نئی جاہلیت میں رہبر انقلاب فرماتے کہ نئی اور ماڈرن جاہلیت میں علم بھی ہے اور ڈیزائن بھی ہے, ڈیکوریشن بھی ہے. کیا باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو بنایا, اولڈ ایج بنایا, اور اٹھا کے اس کو کہاں پہ رکھ دیا؟ اولڈ ایج میں رکھ دیا. سب سے یعنی دنیا کا سب سے عظیم ترین ظلم جو ہے نا, ظلم و بربریت. کیونکہ سب سے زیادہ جب جاہلیت کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت میں سب سے بڑی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے ظلم. یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھا. بیٹی کو زندہ رہنا تھا لیکن بیٹی کو دفنایا جاتا تھا. آج ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ماں باپ کا جو مقام تھا, وہ رتبہ تھا, وہ اس کو نہیں دیا جاتا تھا. آج بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. آج بھی معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے, کس سو میں جا رہا ہے, کس حیثیت میں جا رہا ہے. یہ معاشرہ کتنا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے, لیکن اگر اس معاشرے کے درمیان اولڈ ایج ہے تو سمجھ لینا ہے کہ جاہلیت کا معاشرہ, یہ ماڈرن جاہلیت, یہ نئی جاہلیت ہے. جس گھر میں ماں باپ کو عزت نہ ملے وہ صبح شام یا حسین کرتا رہے, وہ جاہلیت کا معاشرہ ہے, جاہلیت کا گھر ہے. ان ویلیوز کو ختم کیا انسانی سماج کے اندر. لہذا سب سے بڑا جو سمبل تھا نا جاہلیت, وہ اس اعتبار سے تھی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں تھی. ظلم و بربریت ہر طرف. آج بھی یہی ہوتا ہے. آج بھی کیا ہوتا ہے؟ آج ہم سب سے زیادہ تاریخ انسانیت کا خونخوار انسان حجاج ابن یوسف ثقفی تھا, علیہ لعن والعذاب. سب سے زیادہ 1,30,000 سے زیادہ پیروان علی ابن ابی طالب کو قتل کیا, اس نے شہید کر دیا.
50 कहते हैं कि उसके जिंदान, तारीखी तबरी गवाह है जल्द नंबर 6 में, कहते हैं कि उसके जिंदान में 50,000 इंसान कैद थे, और इतनी कैद उसकी मशक्कत होती थी कि उस कैद में मसलन बिल्कुल ना ऊपर से छत होती थी, न कुछ होता था, न धूप से बचने का कोई साया होता था, और अगर कोई जिंदानी जाता भी था मसलन उस दीवार से टेक लगाता था साये में आ जाए, तो जो वहां पे जिंदानबान होते थे वो ऊपर से वो पत्थर फेंकते थे। इतनी शिद्दत, कहते कि जब यही खबीस इंसान है, तारीख का जो सबसे ज़्यादा जालिम इंसान था, जब ये बसरा में आया, बसरा में आने के बाद उसने 2000 का लश्कर बनाया। 2000 इंसानों से कहा कि अपनी तलवारें छुपा लो और मैं मस्जिद में जाता हूँ। मस्जिद में जाने के बाद अपने इन सिपाहियों से कहा कि अगर मस्जिद से कोई बाहर जाए तो सबकी गर्दन उड़ा देना। मस्जिद में गया, जुमा का दिन था, मिंबर पे बैठा, खुतबा देने लगा। इतना जालिम, इतना शकी, पता है खुतबे में क्या कहता है? खुतबे में कहता है कि मुझे अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने यहाँ का गवर्नर बनाया है ताकि मैं मजलूम की हिमायत करूँ और जालिम के जुल्म का बदला ले सकूँ। तवज्जो कीजिए, यानी एक खूनखार जालिम मिंबर रसूल पे बैठ के वो कह रहा है कि मैं मजलूम का साथ देने आया हूँ। अब आइए आज की इंसानियत के, आज के इंसानी समाज में बैनुल अक़वामी सतह पे कानून बनाया जाता है, 5 कंट्रीज़ को वेटो पावर दिया जाता है। 5 कंट्रीज़ ये जो ताकत इस्तेमाल करना चाहे वो ताकत इस्तेमाल करती है। जिस मुल्क के खिलाफ भी इनका आक्रमण होगा वो कर सकती है। इसराइल जैसा दरिंदा और वहशी इंसान, आज के ज़माने का हज्जाज सकफी, वो 50,000 इंसानों का कत्ले आम करे तो उसकी हिमायत में सब खड़े हो जाते हैं। पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा यूरोप आप देखिए, पूरा अमेरिका आप देखिए, पूरी अमेरिका की इंतजामिया, पूरे यूरोप की इंतजामिया किसकी हिमायत में? फिलिस्तीन की हिमायत में, इसराइल की हिमायत में। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न जाहिलियत है। फकत इसको हमने क्या दिया? इसको आज के इंसान ने एक शक्ल दी, एक शेप दी, एक कानून दिया, और उस कानून के दायरे में हर चीज को अपने लिए रखा। तवज्जो करे, उस जमाने में जुल्म की बेस पे इक्तिसाद को हड़प किया जाता था, मईशत को तबाह किया जाता था। दौरे जाहिलियत में न फकत मईशत को तबाह किया जाता बल्कि आज का एनवायरनमेंट भी हम तबाह कर रहे हैं। रहबर फरमाते हैं कि अगर फर्क देखना हो तो 2 चीजों में फर्क है, कल की जाहिलियत और आज की जाहिलियत में। कल की जाहिलियत में इल्म नहीं था, डेकोरेट नहीं करते थे, उठाते थे शमशेर से मार देते थे। लेकिन आज की जाहिलियत में यही इल्म जो इंसान की खिदमत के लिए आया था, इंसान के सुकून के लिए आया था, इस इल्म को इंसान ने गन, मशीन गन्स, मिसाइल, बम, एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और इस एटम बम को उठा के निहत्थे मजलूम इंसानों पे गिरा दिया। तारीख में है ना, फकत वाहिद जो मुल्क है, जो सबसे खूनखार मुल्क है कि जिसने एटम बम गिराया, कौन है? अमेरिका। किसने? यानी इल्म को कहां पे जाना चाहे? इल्म आया था इंसानी माशरे को रोशनी दे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इल्म को उठा के इल्म को वो इंसानी माशरे को बिगाड़ने में इस्तेमाल किया। न फकत इंसानी माशरे को बल्कि एनवायरनमेंट। आज जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस वजह से? ये इंसान के अपने करतूतों की वजह से। इंसान ने पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया। इंसान ने उठा के यही मवाद जो है ना, कभी सहराओं में और कभी दरियाओं में, 2 ही जगह तो है जहां पे इनकी आजमाइश होती है, जहां पे ये इसको एग्जामिन करते हैं कि ये जो हमने रॉकेट बनाया, ये जो हमने मिसाइल बनाया, या तो दरिया में जाएंगे और वहां पे जो दरियावी हैवानात है उनको तबाह किया गया, और दूसरा जो है या सहरा में जाते हैं, पूरे जंगल के जंगल तबाह किए जाते हैं, जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। लिहाजा जो परवरदिगार आलम ने एक एटमॉस्फेयर बनाया था, एक क्लाइमेट जिसके तरस से वजूद में आता था, उस क्लाइमेट को इंसान ने अपने इल्म के जरिए से तबाह कर दिया।
لہذا آج ہی نہیں بلکہ کل کو آپ دیکھو گے اگلے سال اس سے بھی زیادہ گرمی بڑھے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. لہذا آج اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو اساتذ فرماتے ہیں کہ یہ ماڈرن جاہلیت ہے. ماڈرن سے مراد کیا ہے؟ ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ وہی جاہلیت ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی اس میں بھی انسانی اقدار کو کچلا جاتا ہے، لیکن ایک قانون میں، ایک شیپ میں. اس میں بھی انسانی سماج میں سب سے باعظمت ہستی یعنی عورت کو بیچا جاتا ہے، لیکن کس میں؟ ایک شیپ میں، ایک فارم میں، ایک قانون میں، ایک قانون اور قاعدہ بنا کے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کاسمیٹک ہے نا، کاسمیٹک جو بیوٹی پارلرز کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جو خواتین استعمال کرتے ہیں، یہ کاسمیٹک کا سسٹم جو ہے، یہ ایک تحقیق تھی 2014 کے قریب تھی ایک تحقیق. اس میں کہا گیا تھا کہ ملینز ڈالر صرف انسان اس پہ خرچ کرتا ہے کہ کاسمیٹک لے لے. اور کاسمیٹک میں سب سے زیادہ کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ اس تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ اس میں جو ایبورشن ہوتا ہے اور بچہ جو سقط ہو جاتا ہے، ان سقط شدہ بچوں کو اس کاسمیٹک میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کا خون، ان کے خون کے ذریعے سے. کیوں؟ تاکہ اس میں ایک جذابیت آتی ہے. مولا یہ علمی بحث ہے، آپ اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کاسمیٹک کے اندر ایک وہ نکھار آ جاتا ہے. جب یہ ماتھے پہ لگاتی ہیں عورتیں تو ایک نئی وہ فضا اور ایک نئی وہ نکھار ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے. عزیزان محترم، کل ایک توجہ کیجئے گا، کل ایک بچے کو دفن کیا گیا دورہ جاہلیت میں. جب وہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک سوال بھیجا، ایمان لے آیا تھا، وہ اسلام لے آیا تھا، اور پھر خدمت سرور کونین عرض کیا کہ کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نبی نے کہا سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. کہا سارے. کہا کہ یا نبی اللہ، لیکن ایک کام میں نے کیا. میرے یہاں ایک دختر یعنی ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن چونکہ ہمارے قبیلے میں دختر کا پیدا ہونا بہت عیب سمجھا جاتا تھا، لہذا میں نے اس کو دفنا دیا. نبی سنتے رہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے. کہا یا نبی ایک نہیں، پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، پھر میں نے اس کو بھی دفنا دیا. پھر تیسری بیٹی ہوئی، اس کو بھی میں نے دفنا دیا، یہاں تک کہ 8 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا. نبی کہتے ہیں کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور وہ عذاب ہم سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے. توجہ کیجئے، وہ صرف عورت یہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. اور ماڈرن جاہلیت میں کیا کیا جاتا ہے؟ جاہلیت الاخری میں ان بیٹیوں کے شعور کو دفنا دیا جاتا ہے. حیا، شرم، حجاب، اس سب کو، یعنی جو انسانی اقدار تھے نا، ان اقدار کو نیست و نابود کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ یہی سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھ میں ہے. آج کی سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ ماڈرن جاہلیت کا نیا آلہ ہے، جس آلے کے ذریعے سے، جس ابزار کے ذریعے سے انسان اپنا شعور بھی کھو دیتا ہے، انسان اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے. عزیزان محترم، سب سے زیادہ چیز جو سمگل ہوتی ہے نا، جس کو سمگلنگ کہا جاتا ہے، افین کے بعد اور ڈرگز کے بعد جن کا سب سے زیادہ سمگل کیا جاتا ہے وہ ہے لڑکیاں. لڑکیوں کو سمگل کیا جاتا ہے. کیوں؟ فقط جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. توجہ کیجئے گا، اسلام آیا، اسلام نے اس جنسیات ہے انسان کے پاس، جنسی شہوت ہے انسان کے پاس، لیکن اسلام آنے کے بعد اسلام نے ایک الہی قانون بنایا، اور اس الہی قانون میں اس جنسی شہوت کو محدود کیا، لمٹ دیا اس کو، کہ آپ اس جنسی شہوت کو ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے اگر آپ
شوہر اور بیوی ہیں, آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ سڑک پہ, روڈ پہ آپ ایک دوسرے کو گلے لگائیں, اجازت نہیں ہے آپ کو. یہ انسانی سماج کے جو ویلیوز ہے وہ اس سے ٹکراتا ہے, انسانی سماج میں اس سے خلل پیدا ہو جاتی. آپ چوم نہیں سکتے, آپ کا حق بنتا ہے مثلا بیوی اپنے میاں کو چومے مثلا, لیکن آپ سر عام ایسا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں بچے سامنے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. انہیں شہوتوں پہ ایک روک تھام لگائی, توجہ کیجئے گا. انہیں شعور کا جو قانون تھا جو اللہ نے بھیجا تھا اس کے ذریعے سے شہوتوں کو مہار کیا, کنٹرول کیا گیا. لیکن آج کی دنیا نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ دور جاہلیت کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اس میں عقل محکوم تھی اور شہوت حاکم تھی. شہوت کی حکمرانی تھی, غضب کی حکمرانی تھی, ظلم کی حکمرانی تھی. اور آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی شہوت کا غلبہ ہے. فرق صرف اتنا ہے, کسی کو شہوت, وہ اپنی شہوتیں فیس بک سے لیتا ہے, وہاں سے پوری کرتا ہے. کوئی جو ہے نا باغ میں جا کے, پارک میں جا کے, باہر سڑکوں پہ گھومتا ہے, وہاں سے اپنی شہوتیں پوری کرتا ہے. آج بھی اس عورت کو اور اس جو انسان کے لیے تسکین قلب کا باعث اللہ نے جس کو بنایا تھا, آج بھی وہ بازاروں کی جو ہے نا وہ تماشا بنی ہے, تماشا بنی. اور اس میں ہر کوئی آگے ہے. ہم جہاں تک مسلمان ہیں, مسلمان جب تک ہے جب تک ہم حسینیہ میں ہیں, مسلمان تب تک ہے جب تک ہم مسجد کے اندر ہیں. لیکن مسجد کے باہر, حسینیہ کے باہر, اس بے دین کا اور ہم دینداروں کا ایک ہی طرز ہے. طرز زندگی میں کوئی فرق خاص نہیں ہے. اگر واقعی معنوں میں ہمیں جو نعمت اللہ نے دی تھی وہ یہی مجالس تھی, وہ یہی حسینیت تھی. جیسے جب ہم نکلیں تو ہمارے کردار میں بھی وہ اثر ہونا چاہیے, وہ پتہ تو چلے بھائی یہ حسینی جا رہا. جس طرح سے ہمیں نشاندہی ہوتی ہے نا محرم کے ایام میں, محرم اور سفر میں دور سے دکھائی دیتا ہے یہ ماتمی ہے, جس نے ماتمی لباس پہنا ہے, جیسے دور سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ یہ بھائی حسینی ہے. لیکن یہ 2 مہینے گزرنے کے بعد ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہمارا رفتار, ہمارا کردار, ہمارے ویلیوز, ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارا کردار ہماری رہنمائی کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے. کہ اگر ہم آفس میں ہیں تو وہاں پہ بھی کہا جائے کہ یہ بھائی وہی حسینی ہے جو کل ماتم کرتا تھا, بھائی یہ وہی حسینی ہے. اگر ہم بزنس میں ہیں تو یہ وہی حسینی ہے جس نے ہر طرح کی برائی کو چھوڑ دیا تھا, لہٰذا یہ برے کام دوبارہ نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے دوبارہ کیے تو سمجھ لینا کہ یہ حسینیت نہیں تھی, یہ جاہلیت کی تھی. یہ جاہلیت ہر جگہ ہے عزیزان محترم. جاہلیت یعنی امام کا نہ ہونا, حسینیت یعنی امام کا حاضر ہونا. یقین ہے نا ہمیں, یقین ہے ہمیں کہ اس مجلس میں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اب 2 مہینہ انسان کن کے محضر میں گزارے؟ 2 مہینہ. 40 دن کافی ہوتے ہیں انسان کو بدلنے کے لیے, 40 دن کافی ہوتے ہیں. 40 کا جو آنکڑا ہے نا اسلام میں, یہ بہت ہے ہمیں. 40 مثلا ہم 40واں کرتے, 40 کرتے, 40 دن کافی ہوتے ہیں. انسانی زندگی کو بدلنے کے لیے بھی احادیث میں آیا کہ 40 سال کافی ہے, اور 40 سال میں ہی انسان کے شعور میں پختگی آتی ہے. تب تک انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, اس کو دور کیا جاتا ہے. لہذا اگر 40 سال کی زندگی میں انسان سدھر گیا سو سدھر گیا. ایک حدیث میں آیا کہ اگر 40 سال تک انسان نہ سدھرا, انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو شیطان اس کے سامنے آتا ہے, سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے کہتا ہے کہ خدا تیرا بھلا کرے, اب تو سدھرنے والا. 40 سال میں جب نہیں سدھرا تو کیا سدھرے گا؟ عزیزان محترم, 2 مہینہ ہم کن کے محضر میں ہوتے ہیں؟ محضر پنجتن پاک. کتنا سخت ہے کہ 2 مہینہ نکلنے کے بعد, 2 مہینہ درس لینے کے بعد, 2 مہینہ نور معرفت پنجتن پاک لینے کے بعد انسان سر عام سڑک پہ جا کے گناہ کرے.
حسینی سے نہیں ہو سکتا. حسینی یعنی جو 2 مہینے کا درس لے کے محضر رسالت سے، محضر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، لہذا عزیزان محترم ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ. لہذا قیام حسینی جو تھا، قیام حسینی فقط اس لیے تھا کہ اس جاہلیت کو، جس جاہلیت کے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھا گیا تھا، امام نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی مسلمان نام ہو، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن یہ اسلام نہیں ہے جو میرے نانا لے کے آئے تھے، وہ یہ دین نہیں ہو سکتا. اس دین میں تو جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور تم کہاں پلٹے؟ علی اعقابکم، تم لوگ واپس پلٹے ہو. لہذا واپس پلٹے ہو، تمہیں آنا ہے کدھر؟ تمہیں واپس آنا ہے اس دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. لہذا پہلے سے ہی نشاندہی کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی. جب حسین آتے تھے، محفل میں آتے تھے، مجلس میں آتے تھے، تو کبھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے جو ہے نا دکھاتے تھے عوام کو، امت کو کہ یہ میرے حسین. کبھی ممبر پہ اپنے سرانے اپنی گود میں بٹھا کے کہتے تھے یہ میرے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو اسے، میرا حسین ہے. حسین منی وانا من حسین. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے میں نے جاہلیت کا خاتمہ کیا، اگر میری امت میں جاہلیت پیدا ہوگی تو اگر کوئی خاتمہ کرے گا تو وہ میرا لال حسین، تو میرا حسین ہوگا. لہذا اس کو پہچانو. یہ جو کہا بار بار دہراتے رہے نبی. کبھی سجدے میں گئے تو سجدے میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یا رسول اللہ نماز کے بعد یہ کیا ہوا؟ ایسی کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ آپ نے مقرر اس چیز کو دہراتے رہے اور اتنا طولانی اس سجدے کو کیا؟ ایسی کون سی وحی تھی؟ وہاں پہ بھی اگر کوئی منظور تھا، کوئی نور نظر میں تھا تو وہ حسین ابن علی تھے کہ میری پیٹھ پہ حسین سوار تھے. لہذا جب تک مجھے فرمان نہ آتا اور حسین میری پیٹھ سے نہ اترتے تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. کس لیے تھا یہ فقط اس لیے نہیں تھا نا کہ پیار ہے ان سے، یہ اس لیے تھا امت ہوشیار ہو جائے، امت بیدار ہو جائے کہ امت کو ایسا دور آئے گا امت کے درمیان کہ جس دور میں امت نے تشخیص دینا ہے کہ ہمیں حسین کے ساتھ چلنا ہے یا حسین کے مخالفین کے ساتھ چلنا ہے. لہذا امام نے جب قیام کیا تو قیام کا پہلا ہی مقصد بیان کیا. جب ولید کے اس گورنر جب تھا وہ فرمان جب آیا تو فرمان میں یہی تھا کہ حسین ابن علی سے آپ بیعت لے لیں. تو بیعت جب لیا، مروان بھی وہیں پہ تھا جو فتنوں کا مثلا الفساد الفتنہ جسے کہا جاتا ہے. امام نے وہاں پہ ایک تعارف دیا، توجہ کیجئے گا، ایک تعارف امام نے دیا. کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت نبوت ہوں. معدن الرسالہ، میں رسالت کی کان ہوں، رسالت ہمارے گھر سے نکلتی، چشمہ رسالت میں ہوں. میں ہوں کہ جن کے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے زندگی کی اور انتہا ہوتی ہے زندگی کی. موت و حیات ہمارے گھر سے، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوئی. ہمارا گھر ہے کہ جس گھر میں ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے رہے. اور بتاؤ میرے یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر. وہ تو فاسق ہے، وہ تو شارب الخمر ہے، وہ تو قاتل نفس محرمہ ہے. اور ایک قاعدہ دیا یہاں پہ مولا نے رہتی دنیا تک ایک قاعدہ بیان کیا کہ جب ایسا دور آئے گا تب تک میرے حسینی اٹھیں گے. اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا جس دور میں بھی پیدا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور اس کی زندہ وہ جاوید مثال آج کے دور میں اگر ہمیں دیکھنی ہے کہ 45 سال سے
آج کے دور کا ایک ہی یزید نہیں بلکہ ہزاروں یزید اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب یہ حسین کا غلام ہماری بیعت کرے، لیکن اس حسین کے غلام نے، ولی امر مسلمین سید علی حسینی نے ہمیشہ اس یزید کو للکارا، اس یزید کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو یہ طاقت ہے مرجعیت کی، یہ طاقت ہے ولایت کی۔ مراجع کرام ہمارے عظیم مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کرام، کہ اگر ان کی یہ طاقت نہ ہوتی، یہ مرجعیت کی طاقت نہ ہوتی تو شاید آج شیعت کا نام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ اسی مجلس حسینی کو جاتا ہے، یہ سارا کریڈٹ اس نہضت کو جاتا ہے، نہضت زینبی کو، کہ جس نے جان بخشی ہے مرجعیت کو، ولایت کو، اور آج بھی یہی چیز سرخرو ہے، سربلند ہے، آج اسی کو سربلند کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک ایک آدمی، ایک ایک عزادار اپنی جگہ پہ سب سے بڑا ذمہ دار فرد ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، یعنی آپ ایک آدمی، ایک نہضت ہو، ایک حرکت ہو، اس ماڈرن جاہلیت کے مقابلے میں ایک غلام حسین ہو، ایک زہر کین ہو، ایک حر ابن یزید ریاحی ہو، ایک مسلم ابن اوسجہ ہو، یہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرائے انسان کہ میں ہوں، میں بن سکتا ہوں، کیوں نہیں بن سکتا۔ لہذا عزیزان محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا حسین نے یہ تعارف دیا، فرمایا کہ میں کون ہوں۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اس میدان میں جہاں قتل حسین اور حسین علیہ السلام کے سارے پیاسے تھے، وہاں اسیران کربلا بھی تھی، وہاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یعنی وہ جو لشکر تھا 72 کا، اور اس کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر، کوئی شمر تھا، کوئی عمر سعد تھا، اور ہر طرف سے بچوں میں اور بیویاں جو تھی اہل حرم کی، علی کی بیٹیاں، ایک خوف زدہ ماحول تھا شب عاشوراء کا، اور علی کی بیٹی کو سب سے زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ حسین کربلا علیہ السلام نے اس رات زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کئی مرتبہ تلقین کی، کس چیز کی؟ ایک ہی کلمہ دہرایا، مول صبرن یا زینب، صبرن، بھی صبر کیجئے، صبر یعنی استقامت، یعنی اس نہضت کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جب امام عالی مقام علیہ السلام اس شب میں، شب عاشوراء میں، اس تمام جہلیت کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا معاشرہ، چھوٹی سی امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبان تھی اور آئین الہی کا نمونہ تھی، اس نمونہ آئین الہی کو حسین کربلا نے پیش کیا۔ جب اپنے بھائی سے کہا جا کے ایک رات کی مہلت لے لو، یہاں ابن علی ابن ابی طالب کیا کرنا ہے آپ نے؟ حسین فرماتے ہیں کہ انی احب الصلاۃ، کہ مجھے نماز سے پیار ہے، مجھے استغفار سے محبت ہے، ارے مجھے استغفار کرنے سے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں سب سے زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے، لہذا میں اس رات اس لذت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لہذا یہ رات بھی گزر گئی اور یہ ماجرا بھی گزر گیا، اور ایک ایسا وقت آیا جب حسین کربلا میدان کربلا میں یک و تنہا آئے، اور تنہا جب اشقیاء کا مقابلہ کیا۔ بس کچھ کلمات میں عرض کروں گا اس مقتل سے۔ مقتل میں لکھا ہے، بلکہ علامہ شستری لکھتے ہیں
कि वो जो आखिरी लम्हा था, आखिरी लम्हात में हुसैन मजलूम के कुछ आज़ा, कुछ अज़ू जो थे, वो अज़ू जो काम नहीं करते थे, उसमें से फरमाते हैं कि मौला की आंखें, मौला को अपनी आंखों से सिर्फ काला धुआं दिखाई देता था, ऐसा आसमान दिखाई देता था। अल्लामा शुस्तरी फरमाते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन हुसैन मजलूम लड़ते रहे, उन जाहिलियत के कारंदों के साथ मुकाबला करते रहे। अल्लामा शुस्तरी फरमाते हैं कि मौला को कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं तो यही अर्ज करूंगा, शायद मौला का आंखों का नूर तो उसी वक्त चला गया था। अरे जब नूरे नजर लिए अकबर अरे मक्तल में घोड़े से गिरे थे और कहा था बाबा बाबा, अकबर ने अपनी जान फिदा की। अरे हुसैन ने कहा था मेरे लाल, अरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहते अल्लामा शुस्तरी एक और अज़ू जो काम नहीं करता था, वो इमाम अहले मकाम के होठ थे, लबहाई मुबारक। अरे लबहाई मुबारक इतने खुश्क हो चुके थे कि लब एक दूसरे से नहीं मिलते थे। अरे लब नहीं मिल रहे थे। एक और चीज वो फरमाते हैं कि जो काम करना जिसने छोड़ दिया था, लेकिन कहां से अल्लामा शुस्तरी ने, लेकिन चूंकि वो बाफजीलत है, वो रूहानियत थी, उसने इस चीज को धर किया। कहा एक और चीज जिसने काम करना छोड़ दिया था, अरे वो जिगर था हुसैन मजलूम का। अरे जिगर इतना तशना हो चुका था, अरे इतनी तशनगी बढ़ चुकी थी, अरे जिगर काम नहीं करता था। लिहाजा जब हुसैन मजलूम को ज़बह किया गया, किस तरह से ज़बह किया गया? कहते हैं कि हुसैन मजलूम घोड़े पे सवार थे, लेकिन हुसैन मजलूम को आखिरी तीर चलाने के लिए उमर साद ने, शुमर ने हुरमुला को आवाज दी, हुरमुला तेरे पास 3 तीर थे, एक तीर से अली असगर का गलू छेदा, दूसरा तीर हजरत अब्बास के आंख पे लगाया। अरे एक और तीर था, वो तीर कहां पे लगाना था? कहते हैं कि जब इस लईन को बुलाया गया, हुरमुला आया, हुरमुला ने यही तीर, ये 3 शाखों वाला तीर था जिसका निशाना लिया। कहते हैं कि हुसैन करबला जुलजना पे सवार थे, हुसैन के सीने का निशाना लिया, इस तीर को जिगर में पैवस्त किया। हुसैन करबला अरे जुलजना से नीचे आए, जुलजना से फर्श में आए। कहते हैं कि जब फर्श पे आया तो क्या किया शुमर ने, शुमर लई ने देखा, अरे हुसैन के सीने पे सवार हो गया। हुसैन के सवार जब सीने पे सवार हुआ तो हुसैन ने कहा कि तू कौन है, तू कौन है? तो उसने कहा मैं शुमर हूं। कहा तुझे पता है कि मैं कौन हूं? कहा मुझे पता है, अरे मैं जानता हूं तू नवासे रसूल है, जाहिलियत की इंतहा थी, तू मैं जानता हूं तू लखते जिगर फातिमा है, मैं जानता हूं तू दिलबंदे अली है, मुर्तजा है। क्या किया? कहते हैं कि इसको शुमर लही ने खंजर चलाने की कोशिश की, लेकिन एक दफा पलटा, दूसरे मक्तल में लिखा है कि हुसैन को क्या किया? हुसैन को सर के बल लिटाया। अरे मुंह के बल जब लिटाया, मुंह के बल लिटाने के बाद क्या किया? इसने खंजर ले आया। कहते हैं कि ज़बह क्यों नहीं किया? एक डॉक्टर का कहना था, मेडिकल का स्टूडेंट था, कहते हैं कि जब आगे से किसी पे खंजर से वार करोगे तो उसकी मौत जल्दी वाक़ा हो जाती है, उसे अज़ियत नहीं होती। अरे शुमर जानता था वो औलादे रसूल को तड़पाना चाहता था। अरे शुमर ने अपने खंजर से अरे पुष्ट गर्दन पे वार किया। हुसैन तड़पते रहे, लेकिन हुसैन की बहन जो तिल्लई ज़ैनबिया पे देख रही थी, अरे तड़पती रही, मेरा मांझा शहीद हो रहा है, ज़बह हो रहा है उमर साद, अरे तू देख रहा है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين